کی طرف بھاگو گے، کچھ لوگ جو ہوں گے وہ چل کے جائیں گے اپنے پیروں پہ، کچھ دوڑ کر جا رہے ہوں گے، کچھ کو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سواریاں بھی دیں گے، کچھ سواریوں پر جا رہے ہوں گے، رکبانن آتا ہے، کچھ سوار ہوں گے اپنے گھوڑوں پر، یا کچھ سوار ہوں گے جن کے اعمال کو اللہ کسی سواری کی شکل میں کنورٹ کر دے گا۔ اور بعض کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتُجَرُّونَ عَلَى وُجُوهِكُمْ، بعض لوگ اللہ کے بنائے ہوئے اس میدان کی طرف چہروں کے بل دوڑ رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بتائی تو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، چہرے کے بل انسان کیسے دوڑے گا؟ آپ نے سمپل جواب دیا، آپ نے کہا جس اللہ نے تم کو دو پیروں پر چلنے کی طاقت دی ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چہرے کو اجازت دے گا اور چہرے کے بل چلتے ہوئے لوگ جو ہیں وہ اس میدان کی طرف جائیں گے۔ پھر آپ نے واضح کیا کہ یہ چہرے کے بل جانے والے کفار ہوں گے، اور کفار جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں استعمال کرتے تھے تو اس سے محدثین یہ ہمیشہ سمجھا کرتے تھے کہ صرف نان بلیورز، نان مسلمز کی بات نہیں ہے، بلکہ کافر کا جو لٹرل مفہوم ہوتا ہے ناشکرا پن، وہ مسلمان بھی اس کیٹیگری میں آتے ہیں جو دین اسلام کے ٹائٹل کے شیڈ میں ہونے کے باوجود دین اسلام کو اپنے لیے مصیبت اور بوجھ سمجھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر جو ہوں گے وہ چہرے کے بل چل کر جائیں گے، اور جس اللہ نے ان کو پاؤں کے بل چلنے کی طاقت دی ہوگی وہی اللہ ان کو چہرے کے بل دوڑانے کی بھی طاقت دے دے گا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اور میں بار بار اپنے آپ کو یہ بات یاد کرائیں کہ جو دنیا میں نیچر ہے، جو دنیا کے فزیکل لاز ہیں، جب ریزریکشن میں معاملہ ہوگا، جب روز محشر آپ اور میں اٹھائے جائیں گے، وہاں یہ فزیکل لاز بالکل مختلف ہوں گے۔ وہاں یہ فزیکل لاز اپلائی نہیں کریں گے جو اس وقت ہمارے جسموں کے اوپر یا جو اس وقت ہماری سراؤنڈنگ کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر انسان جو دوڑ رہا ہوگا اس پلین کی طرف، اس کے ساتھ دو ہستیاں یعنی دو فرشتے ہوں گے، ایک ہوگا سائق دوڑانے والا اور ایک ہوگا شہید، دونوں فرشتے ہیں۔ سائق فرشتہ جو ہوگا وہ راستے کی طرف ڈائریکشن دے رہا ہوگا کہ تم نے کس ڈائریکشن میں دوڑنا ہے، اور جو شہید فرشتہ ہوگا وہ یا آپ کے اور میرے حق میں گواہی دے رہا ہوگا یا آپ کے اور میرے خلاف گواہی دے رہا ہوگا۔ اس وقت ہمیں اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے کندھوں پر بیٹھے ہوئے دو فرشتے نظر نہیں آتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان سین کے معاملے میں آپ کو اور مجھے داخل کر دے گا، جس وقت آپ کا اور میرا روز محشر اٹھنے کا معاملہ ہو جائے گا، تب ہمیں اپنے فرشتے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ سائق فرشتہ ہو یا شہید فرشتہ ہو، یہ اللہ کے نیک بندے کو دونوں خوشخبریاں دیتے ہوئے اس میدان کی طرف دوڑاتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ اس لیے کہ نیک انسان کے لیے احادیث اور قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ نیک انسان کی مدد اور اس کو استقامت پر جمانے کے لیے دنیا میں فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ فرشتے صرف رسولوں پر نازل نہیں ہوتے تھے، فرشتے صرف صحابہ پر نازل نہیں ہوتے تھے، فرشتے آپ کو اور مجھے بھی استقامت دینے کے لیے آج بھی نازل ہوتے ہیں۔ سورۃ حامیم السجدہ کی آیت آتی ہے جس میں آتا ہے نیک لوگ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، قالوا ربنا اللہ، جب وہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر وہ اس پر جم جاتے ہیں، یعنی پھر وہ معاشرے کو نہیں دیکھتے، فیشن کو نہیں دیکھتے، خاندان کو نہیں دیکھتے، فرینڈ سرکل کو نہیں دیکھتے، یونیورسٹی ٹرینڈ کو نہیں دیکھتے، جاب پلیس ریکوائرمنٹ کو نہیں دیکھتے، ان کا مین فوکس کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بات ماننا، جسٹ ٹو پلیز اللہ۔ ثم استقاموا، جب وہ جم جاتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ تعالیٰ آج بھی ان پر فرشتے نازل کرتا ہے۔ اور یہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ غم زدہ نہ ہو۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، آپ کو اور مجھے فرشتہ نظر نہیں آتا، لیکن کسی نیک کام کو کرنے کے لیے جو آپ کو سٹیمنا، جو انرجی، جو موٹیویشن محسوس ہوتی ہے، اصل میں وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوتا ہے جو آپ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو روز محشر کے دن بھی وہ سر کی آنکھوں سے جو مومن کو دو فرشتے نظر آ رہے ہوں گے، وہ دونوں اس کو مبارکباد دے رہے ہوں گے، اس کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، اس کو کہہ رہے ہوں گے کہ گھبراؤ نہیں، آگے کے مرحلے تمہارے لیے آسان ہو جائیں گے۔ 3 موقعوں کے اوپر احادیث بتاتی ہیں کہ فرشتے کانسٹنٹلی مومن کی مدد کرتے ہیں۔ ان میں 3 میں سے ایک موقع پوری زندگی ہے آپ کی، جس میں آپ اور میں اس وقت زندہ ہیں۔ دنیا کی زندگی اگر آپ اور میں مومن بن کے گزاریں گے تو اللہ کی مدد کانسٹنٹلی فرشتوں کی شکل میں ہماری زندگی میں محسوس ہوگی۔ آپ کا اور میرا اب الحمدللہ